بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ شعبان المعظم کی جیسی 15ویں شب کا آغاز ہو تو اکثر الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں 6 رکعت نوافل ادا کی جاتی ہیں، تو لہذا اگر کسی کو اللہ کی طرف سے اس کی کرم نوازی سے باجماعت اس کی سہولت و مسجدوں میں تو بہت اچھی بات ہے، وہاں تو باقاعدہ ادائیگی کا سارے معاملات کا سلسلہ آپ کو پتہ ہوگا۔ لیکن اگر کہیں ایسی سہولتیں نہیں ہیں موجود یا میسر، تو وہ کس طریقے سے تنہا یا پھر اگر گھر والے مل کر ایک باجماعت کے طور پر ادا کرنا چاہے تو کس طریقے سے اس کو کیا جائے۔ جماعت کے طور پر تو آسان ہے، تو اس کا طریقہ کار معمولات اولیاء کرام رہا ہے کہ مغرب کی فرض اور سنت کے بعد 2 رکعت کر 6 رکعتیں جو نوافل ہیں وہ ادا کی جائیں گی، اور ہر 2 رکعت میں آپ نے اپنی نیت کو تبدیل کرنا ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے۔ پہلی کی جو 2 رکعت ہیں وہ آپ نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کی جو 2 رکعت ہیں اس میں آپ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالی میری بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو 2 رکعت ہے اس میں آپ یہ نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اس طریقے سے 6 رکعت جو نوافل وہ ادا کی جائیں گی۔ اب اس کے اندر حکم یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو مطلب کہ ہر نوافل کے اندر جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، یعنی کہ جب ہم جو رکعتیں ادا کر رہے ہیں 2 کر کے، اس کے اندر بہتر یہ ویسے تو حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کے جو آپ کو قرآن یاد ہے اس میں سے پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یا تو 21 مرتبہ کل شریف یعنی کل هو اللہ احد کی تلاوت کر لی جائے، یا پھر یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے۔ اگر ہو سکے تو دونوں ہی کر لی جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص مثال اگر آپ جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح مسجدوں میں ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل کے بعد ایک قاری صاحب جو نا باواز بلند جو یاسین شریف کی تلاوت کر ہوتے ہیں، باقی سب سن رہے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب گھر کا کوئی بھی فرد جو ماشاءاللہ اچھا قاری قرآن ہے، اچھا قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، اور اس میں یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ جو اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا یعنی کہ سمجھ کر بھی اور یا پھر اس کی تلاوت کے ان کو جو گڑ ہیں جو وہ آتے ہیں تو انہی کو جو انتخاب کیا جائے جو صحیح، مطلب مقصد اس کا عبادت ہے، مقصد اس کا ثواب ہے، تو لہذا اچھے قاری قرآن کا انتخاب زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ تلاوت کریں تو غور سے آپ نے سننا ہے۔ بسا تک ایسا ہوتا ہے کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں مثال کے طور پر یاسین شریف ساتھ پڑھ لیں، نہیں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو حکم ہے کہ جو غور سے سنیں اور خاموش ہو کر سنیں، ان کے ساتھ پڑھیں نہیں بلکہ خاموش ہو کر چپ چاپ رہ کر غور سے سنیں۔ تو لہذا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہی رات کی ابتدا ہوگی تو لہذا ثواب کا، نیکیوں کا جو ہے انشاءاللہ جو انبار آپ کے ہاتھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر 2 رکعت نفل کے بعد یا تو 21 بار سورہ اخلاص یا یاسین شریف کی تلاوت یا دونوں کرنا چاہیں۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جس کو دعائے نصف شعبان کہا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں یہ موجود ہے۔ یہ دعا دیکھیے کتاب ہے الحمدللہ آقا کا مہینہ، الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی مطلب یہ کہ ویب سائٹ پہ بھی آپ کو جو ہے باقاعدہ کتاب مل جائے گی، اور اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں کتابوں سے تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ آپ چاہیں تو مطلب یہ کہ اگر آپ کے قریبی کوئی اگر بستے لگتے ہیں یا اگر کوئی مثال کے مکتب ہے تو وہاں سے جا کر جو ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ کتاب آقا کا مہینہ جس کے اندر کم و بیش آپ بہت ساری فضائل کی یعنی کہ شعبان المعظم کی فضائل آپ دیکھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعمال اس کے اندر آپ دیکھیں گے، اسی طریقے سے اسلاف کے ہمارے طریقے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا مغرب کی جو 6 نوافل ہیں اس میں تفصیلاً اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس میں جو ہے ہم نے ان رکعت و نوافل کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو دعائے نصف شعبان المعظم وہ اس کے اندر موجود ہے کہ جو آپ نوافل ادا کریں گے ہر 2 رکعت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا سورہ یاسین کے بعد پھر آپ اس دعا کو آپ جو ہے کمپلیٹلی پڑھ سکتے ہیں، جو جہاں تک یہ دعا موجود ہے۔ تو لہذا اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس کو بھی آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ یاسین شریف یا سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد اس کی تلاوت کر لیجئے، تو جیسے ہی ابتدا ہوگی ویسے نیکیوں کا خزانہ آپ کے ہاتھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رات میں اس کی قدر کرتے ہوئے، کما حق ہوئے عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی مغفرت کو سمیٹنے، اس کی رحمتوں سے مستفیض ہونے، اس کی برکتوں سے خوب لطف اندوزی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔